السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں مولانا غازی عباس علمدار کے روضے پہ اس شب جمعہ پہ بس اور لنگر کا اہتمام کیا ہے۔ جو مومن ہیں آغا نقی رضا، ان کی زوجہ حنا نقی، بیٹی فرا نقی، بابا نقی، مرحوم آغا عبادت علی ابن میرن بخش، مرحومہ شمیم اختر، مرحومہ ام کلثوم نقوی بخاری گلزار رضوی کی طرف سے ہے۔ مولا عباس کے روضے پہ ان کے لیے دعا ہوں، اللہ پاک لنگر و نیاز ان کے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بس جو ہمیں نیابت میں زیارت کروائی ہے اپنی بارگاہ میں قبول۔ خصوصاً دعائیں ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، اور مولا عباس علمدار کے روضے پہ آپ تمام مومنین مومنات جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ لبیک یا عباس، لبیک یا حسین۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، کربلا معلیٰ سے۔ علیہ السلام علیہ۔ اس وقت ہم کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ بس اور لنگر کا اہتمام کیا ہے آغا نقی رضا، زوجہ حنا نقی، بیٹی فرا نقی، لبابہ نقی، مرحوم آغا عبادت علی ابن میرن بخش، مرحومہ شمیم بخش، مرحومہ ام کلثوم نقوی بخاری گلزار رضوی کی طرف کربلا کی سرزمین پہنچ۔ سامنے میرے مولا حسین کا پرچم ہے، ہم جا رہے ہیں ان سب کی طرف سے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ بس لے کر آئے ہیں ان کی طرف سے۔ سامنے مولا حسین کا روضہ ہے، مولا حسین کے روضے کے سامنے انشاءاللہ یہاں پر مجلس بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، اور زیارت بھی ہوگی آپ سب کی نیابت میں۔ اللہ آپ کا یہ تمام لنگر و نیاز اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام مومنین جو یہ ویڈیو اندر دیکھتے ہیں کربلا کی، آپ سے گزارش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ حق ادا کریں تو پلیز اس ویڈیو کو دوسرے مومنین تک پہنچائیں۔ تو اس طرح میں آپ کو زیارت کراتا ہوں، آپ بھی کسی کو زیارت کرائیں۔ دل خوش کر رہا ہوں، آپ کی مولا حسین کی زیارت کرانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میرے مولا حسین کا روضہ ہم جا رہے ہیں زیارت کے لیے۔ آپ کو ایک ایک مقام کی کربلا میں زیارت کرائے گی۔ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی، کربلا معلیٰ سے۔ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت ان مومنین کی طرف سے جنہوں نے بس اور لنگر کا اہتمام کیا ہے کربلا کی سرزمین۔ تمام مومنین نیابت میں زیارت پڑھ رہے ہیں اور پھر زیارت کریں گے مولا حسین اور مولا عباس علیہ السلام کی۔ آپ کے لیے سب کے لیے بہت ساری دعائیں۔ السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا الله ولم تلبس من مثلهما ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك إمام البر التقي الهادي
آپ سب کے لیے دعا اور زیارت پڑھی جا رہی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے جنہوں نے لنگر و نیاز میں حصہ لیا. کیا بات ہے جی, بسم اللہ. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. خود معین دین نے کہا, خود معین دین نے کہا, حسین کوئی دین مان لو. واہ 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 واہ. امین بن امین مان لو. نعرہ حیدری. محمد مصطفیٰ کی نہیں مانتے, اس کی مانو. خود معین دین نے کہا, خود معین دین نے کہا, حسین کوئی دین مان لو, امین بن امین مان لو. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. غدیر خون پہ فیصلہ ہوا, غدیر خون پہ فیصلہ ہوا, علی کو ارے جانشین مان لو, امین بن امین ان مان لو. یا علی. یہ المجلس لنگر و نیاز تمام مومنین مومنات ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے, خصوصاً آغا نقی رضا اور اس کی پوری فیملی اور مرحومین کو. علم کے مکان ہے اگر, مائک. علم کے مکان ہے اگر, حسن کو مکین مان لو, امین بن امین مان لو. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. حسین کو حسین مان لو, امین بن امین مان لو. الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلد في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق من البررة الكرام, لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام, جازم أعناق النواصب النئام. لعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. بے شمار. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قابل احترام طلبہ کرام, 5ویں امام کی شہادت کے عنوان سے
مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. مختصر سی مجلس بارگاہ سید الشہداء میں موجود ہے. امام کی ایک حدیث سے بات کی ابتدا کروں گا. امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد گرامی ہے. خاص طور سے یہ ارشاد میرے اور آپ کے لیے زیادہ اہم ہے اور زیادہ متوجہ ہے ہماری طرف. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہے اہل بیت علیہ السلام کے دین کو، ان کی احادیث کو دوسروں تک پہنچانا. اللہ نے یہ کام ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری رکھی ہے، ویسے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. تو خاص طور سے ہماری طرف یہ قول متوجہ اور عجیب ہے. سید الشہداء کی بارگاہ میں موجود ہے. 5ویں امام کہہ رہے ہیں مرو شیعتنا بزیارت قبر الحسین. ہمارے شیعوں کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا حکم دیا کرو. واہ. مرو، حکم دیا کرو. مولا کیوں؟ ایسی کیا بات ہے؟ کہا فَإِنَّ إِتْيَانَهُ عَلَى قَبْرِهِ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يُقِرُّ بِإِمَامَةِ الْحُسَيْنِ مِنَ اللَّهِ. واہ واہ. جو شخص امام حسین کو اللہ کی طرف سے امام مانتا ہے، قبر ابا عبداللہ الحسین پہ حاضر ہو کر اس کے لیے زیارت پڑھنا واجب قرار دے دیا گیا. واہ 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 واہ. مفترضن، فرض کر دیا گیا. یہ 5ویں امام حکم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کو حکم دے. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، آپ حضرات بھی یہاں موجود ہیں اور روایات اہل بیت میں یہ ہمیں بتلایا گیا کہ انسان، چھٹے امام کی حدیث ہے، جب کسی مومن کی نیابت میں زیارت کرتا ہے بغیر کسی کمی کے پروردگار دونوں کو مکمل اجر و ثواب عطا کرتا ہے. واہ 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 واہ. بلکہ عجیب بات ہے، امام نے کہا نہیں، یضاعف اللہ تعالی لہو، زیارت انجام دینے والے کے ثواب کو اللہ دگنا کر دیتا ہے. مولا دگنا کیوں کر دیتا ہے؟ کہ ایک زیارت انجام دینے کا ثواب، دوسرا مومن کی طرف سے انجام دینے کا ثواب. واہ 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 واہ. آپ حضرات نے ابھی زیارت وارثہ کی تلاوت کی. اس سے پہلے میں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، مختصر گفتگو ہوگی انشاءاللہ. 2 جملے پیش کر دیں. وہ جو زیارت عاشورہ میں سید الشہداء کی زیارت کے وارد ہوئے ہیں، اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے شب جمعہ، اور اپنے رشتہ دار احباب زندہ ہوں یا اس دنیا سے جا چکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے بارگاہ سید الشہداء میں سلام پیش کریں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخذ العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا موحدهم دون الحسين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. علماء کرام کربلا معلیٰ کے تمام واقعات کا ایک چشمدید گواہ میرا 5 بھائی. 4 سال یا بعض روایات میں 5 سال کی عمر مبارک تھی، اور 4تھے امام نے اپنی شہادت کے وقت، آخری وقت میں 5ویں امام سے خاص طور سے مصائب کربلا سنی. بہت بڑا ربط ہے. اس طریقے سے سید الساجدین راویان مصائب سید الشہداء ہے، اسی طریقے سے 5ویں امام بھی راویان مصائب سید الشہداء میں شمار ہوتے ہیں. عظیم مقام ہے. الباقر اتنا مشہور لقب کہ نام کی طرح مشہور ہوا. اور یہ کس نے دیا ہے لقب؟ کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد.
جناب جابر کو کیا کہا تھا آپ حضرات کے علم میں ہے؟ ستبقى یا جابر، اللہ تمہیں طویل حیات دے گا، تم باقی رہو گے. ستدرک ولدی، ماشاء میرے بیٹے کو تم پاؤ گے. میرا بیٹا کون؟ محمد ابن علی ابن الحسین ابن ابی طالب. جملہ سنیے گا، الملقب بالباقر فی التورات. باقر کا لقب جو دیا ہے پانچویں امام کو، یہ اللہ نے دیا ہے، ولادت سے پہلے دیا ہے، اسلام سے پہلے دیا ہے. جناب موسیٰ پہ جو کتاب تورات نازل کی اس میں پانچویں امام کا لقب باقر ہے. واہ واہ واہ. باقر یعنی کیا مطلب؟ یبقر العلم بقرہ، جو علم کے تمام رموز کو چاک کر دے، اسے باقر کہا جاتا ہے. اور امام علیہ السلام کی ساری زندگی علوم محمد و آل محمد کو پھیلانے میں گزری. امام کے اصحاب آپ حضرات کے علم ہیں، اہل علم ہیں. محمد ابن مسلم، زرارہ ابن اعین، پانچویں امام چھٹے امام دونوں کا دور انہوں نے دیکھا. ابان ابن تغلب، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے ایسی تربیت کی کہ جن کے بارے میں کہا کہ لولاہم لندرست آثار الدین ومحیت آثار رسول اللہ. اگر یہ اصحاب نہ ہوتے تو دین رسول کے آثار ختم ہو جاتے. انہوں نے امام سے دین لیا اور لوگوں تک پہنچایا. ہم تک بہت ساری روایات ہیں، 20,000 احادیث ابان ابن تغلب سے ہے. محمد ابن مسلم، زرارہ ابن اعین عظیم المرتبہ شخصیت ہے. یہ اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ بس ایک روایت پیش کروں گا، یہ اس مقام پہ کیسے پہنچے. پہلی چیز، انہوں نے امام کے ساتھ وفاداری کی. دوسری چیز، یہ علم کے شوقین تھے تو امام نے خاص طور سے ان کا خیال رکھا. دیکھیں آپ حضرات کے علم میں پانچویں امام سے بہت ساری احادیث ہیں، خاص طور سے علم کے حوالے سے. میری خواہش ہے، عجیب احادیث ہے واللہ، میری خواہش ہے لو ضربت علی رؤوس اصحابی بالسیات، عجیب ہے، کاش کہ میرے اصحاب کے سروں پہ تازیانے مارے جائیں. آپ کے اصحاب کے سروں پہ تازیانے مارے جائیں. مولا کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم حاصل کریں، علوم محمد و آل محمد کو حاصل کر کے آگے تک پھیلائیں. امام کی خواہش یہی وجہ ہے. الکافی میں حدیث لکھی ہے کہ آخری وقت تھا جب پانچویں امام کا، چھٹے امام کو بلایا. وصیت کیا کی تھی؟ توجہ کیجیے گا ان جملوں کی طرف. کہا یا بنی، دونوں معصوم ہیں، یا بنی اوسی کا بے اصحابی خیرہ، اے بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے اصحاب کے ساتھ بہترین تعلق رکھنا. کیا مطلب؟ امام نہیں رکھتے، چھٹے امام نہیں رکھتے. کس بارے میں وصیت ہو رہی ہے؟ جملہ سنیے گا. مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں ایک پودے کی طرح پروان چڑھایا ہے، درخت بنا کر ثمر آور تمہیں کرنا ہے. اور امام نے اس وقت وعدہ کیا، چھٹے امام نے وعدہ کیا، فواللہ لا ادعنہم، اے بابا خدا کی قسم کسی سے منہ نہیں موڑوں گا، ہر ایک کی ایسی تربیت کروں گا. توجہ، حتی یکون الرجل منہم فی المصر لا یسأل احدا. مولا اے بابا ایسی علمی تربیت کروں گا، اتنا بلند عالم بناؤں گا کہ آپ کا صحابی پورے شہر میں ہوگا، کوئی اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اس سے جا کے پوچھے. لوگ علماء اس کے پاس آ کے سوال کریں گے. واہ 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 واہ. اور ایسا ہوا. انتہائی مشکل ترین دور آیا. بنو امیہ بنو عباس کی لڑائی ہو رہی تھی، اس کے باوجود دین پھیلا. پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام کے اصحاب کو چن چن کے قتل کیا جانے لگا، گوشہ نشین ہو گئے. محمد ابن مسلم کا میں نے ذکر کیا. کوفہ ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، دروازے پہ دستک دی. پانچویں امام کی وصیت، چھٹے امام کا وعدہ ذہن میں رکھیے گا. دروازے پہ دستک دی. محمد ابن مسلم فقیہ، عالم، امام کے انتہائی باوفا صحابی، دستک دی. کون؟ یہ کون ذکر کر رہا ہے؟ سید خوئی رحمت اللہ علیہ معجم الرجال میں نقل کرتے ہیں. دستک ہوئی دروازے پر. کون؟ ایک خاتون آئی ہے. توجہ، خاتون آئی. سلام وعلیکم السلام، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. محمد ابن مسلم نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، فی بطنہا ولد،
شکم میں بچہ ہے، تحرک، بچہ حرکت کر رہا ہے، زندہ ہے، کیا حکم ہے؟ کہا میں نے اپنے مولا و آقا امام باقر علیہ السلام صلوات امام سے سنا ہے کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، بچہ زندہ ہے تو نکالا جائے گا، بچے کو ماں کو دفنا دیا جائے گا۔ حکم بتایا شریعت محمدی کا، اس خاتون نے شکریہ ادا کیا، جانے لگی، محمد ابن مسلم نے روکا، کہا اے خاتون یہ بتلائیے کہ میں گوشہ نشین ہو چکا ہوں، کسی کو نہیں پتا میں کہاں رہتا ہوں، میں کس مقام پہ فائز ہوں، امام کے کتنا قریب تھا، آپ کو میرے در کا پتہ کس نے دیا؟ کہا میں مسئلہ پوچھنے گئی تھی ابو حنیفہ کے پاس، جواب نہیں آیا تو آپ کے در پہ بھیج دیا۔ چھٹے امام کی بات ثابت ہو رہی ہے، سنیے گا ہوا کیا، بات تمام نہیں ہوئی۔ اگلے دن فجر کا وقت آیا، محمد ابن مسلم مسجد میں گئے، دیکھا ممبر پہ جا کے ابو حنیفہ اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فتویٰ بیان کر رہا تھا، کل ایک خاتون آئی تھی میرے پاس، میں نے یہ مسئلہ بتایا، جیسے ہی دیکھا محمد ابن مسلم آ گئے، تھوڑا سا چھینک مار کے اپنے وجود کا احساس دلایا تو ممبر سے ہی چیخ کے کہا دیکھو ہمیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے دیا جائے، خاموش۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قابل عزت و احترام سامعین، جس مقام پہ ہم بیٹھے ہیں کربلا معلیٰ کی سرزمین ہے، اور یہ مقام دائیں طرف ہمارے خیمہ گاہ اور قلعہ زینبیہ ہے۔ بیان کیا کیا جائے، اس مقام پہ پانچویں امام کا ذکر ہے، پانچویں امام جو چشم دید گواہ ہے۔ چوتھے امام نے جب آخری وقت میں بلایا تھا نا پانچویں امام کو، کہا بیٹا باقر تم آخری وقت میں بیٹا امام حسین کے ساتھ تھے نا، تم نے کیا دیکھا تھا؟ پانچویں امام مصائب بیان کر رہے تھے، چوتھے امام گریہ کیے جا رہے تھے، ایک ایک مصیبت بیان کرتے جا رہے تھے۔ ایک وہ مقام آیا کہ جب پانچویں امام نے کہا ہے بابا، چوتھے امام کہہ رہے ہیں بیٹا اور مصائب بیان کرو، کہا بابا اس کے بعد خیمے جلنے لگے، ظالم آئے نیزے لے کر ردائیں چھینی گئی، جیسے ہی ردا چھیننے کی بات آئی چوتھے امام کی صدا بلند ہوئی، روح پرواز کر گئی۔ اجرکم علی الزہراء ارباب عذاب، پانچویں امام کی زندگی بھی ایسے ہی کربلا کے مظالم کو یاد کرتے ہوئے گزری، وہ مصیبت بیان کرتے ہوئے کہ اسی قلعہ زینبیہ پہ ایک بی بی تھی جو کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اے میرے اللہ، اے رسول خدا، میرا حسین ذبح ہو رہا ہے، اما فیکم مسلم، ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ اجرکم علی الزہراء ارباب عذاب، راوی کہتا ہے ثمرات الاواد میں عجیب روایت لکھی، شمر آیا نیزہ لے کر، ایک ہاتھ میں تازیانہ تھا، لہراتا ہوا آیا، بنت زہراء قلعہ زینبیہ پہ ہے، شمر نے تازیانہ مارا، حتی غشیت زینب کبریٰ بے ہوش۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا إليك راجعون اللهم عجل بوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وتقبل منا هذا القليل۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مالک قلب مطہر امام عصر و زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، الہی آمین، ٹالنے والے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، الہی آمین، مالک ظہور مقدس سے پہلے ظہور کے بعد ہم تمام کو امام کے وفاداروں میں شمار فرما، الہی آمین، وجود مقدس امام عصر و زمان کے طفیل ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، الہی آمین، وجود مقدس امام عصر و زمان کے طفیل زیارات، عبادات، نماز، عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام حاضرین و تمام سامعین کی تمام حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہی آمین، علوم محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ الہی آمین، پروردگار بہت سارے احباب جنہوں نے ابھی راستے میں بھی کہا دعا کا،
परवरदिगार उन तमाम की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मालिक ख़ास तौर से आका तकी रज़ा साहब, ज़ौजा हन्ना नकवी, बेटी फरवा नकवी, लुबाबा नकवी, इन तमाम की परवरदिगार तमाम काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही आमीन, पालने वाले तमाम हाज़रीन और तमाम सामीन की तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाही आमीन। मालिक एक खातून है, उन्होंने दुआ का कहा है, ख़ास तौर से शादी के कोई मसाइल है, परवरदिगार उन मामलात को आसान फरमा। जो बीमार है उन तमाम को शिफाई इलाही आमीन, इलाही आमीन। लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम। मदद करबला की सरजमीन पर लंगर और न्याज किया गया है और आगा नकी रज़ा उसकी फैमिली की तरफ से और ज़ौजा हिना, उनकी ज़ौजा हिना नकी, बेटी फराह नकी, लुबाबा नकी, मरहूम आगा इबादत अली, मीरन बख्श, शमीम बख्श, कलसूम नकवी, बुखारी, गुलजार रिजवी और दीगर मोमिन मोमिनात, उन सब के लिए, डॉक्टर सीमा के लिए दुआ, तन्नू फैमिली, रेहाना सिस्टर, इरफान अली, सब के लिए दुआ। ये लंगर और न्याज का सिलसिला मौला हुसैन के सामने मजलिस और ज़ियारत पढ़ी गई, ज़ियारत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, और ये लंगर और न्याज का अहतमाम किया गया है। ये सारी चीज़ें हम नजफ़ से बना के आते हैं। करबला में शब जुमा की ज़ियारत, नमाज वगैरह सारा पढ़ के फिर सबके लिए दुआ की जाती है। जिन्होंने लंगर न्याज में हिस्सा लिया उन सब के लिए बहुत सारी दुआएं।